مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، یہ چیز بڑی واضح ہے کہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنا کر بھیجا، اور صرف رسالت میں نبیوں کا امام ہی نہیں بنایا بلکہ ہر وصف میں کمال عطا کیا ہے. ہر جہت میں آپ کو عروج ہے، ہر پہلو سے آپ کی شان بلند تر ہے، ہر عمل میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہر طرح کے انوارات میں کمال آپ کو حاصل ہے. اس لیے کہ رب دو جہاں نے انہیں اپنا شاہکار وجود بنا کر بھیجا ہے. انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت. سبیر رحمانی نے کہا تھا کہ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. وہ ہر لحاظ سے رب کے تمام کرم کی، فضل کی، انتہاؤں کی اور رب کی خاص مہربانیوں کے حصار میں وجود ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب وہ اتنے رب کے پیارے ہیں، جب ان کو شان اتنی عطا کی ہے، تو رب ان سے پیار کرنے والوں کو بھی عظمتیں دیتا ہے. جو ان کی عظمت کا اعتراف کر لیتا ہے اسے بڑا کر دیتا ہے. جو ان کی شان کے آگے جھک جاتا ہے رب اس کی شان میں اضافے کر دیتا ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو تسلیم کر لیا، رب نے اس کو دنیا میں امر کر دیا ہے. کیونکہ وجود ایک ہے. جو ان کی عظمتوں کو مانتا چلا جائے گا وہ خود بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا. اور تاریخ انسانی گواہ ہے. صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس سے لے کر آج تک ساری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے. جس نے اپنے نبی سے اپنی محبتوں کی لو لگا لی ہے وہ دنیا میں کمال حاصل کر گیا. بظاہر دنیا اس کے پاس دنیا داری کا کوئی سامان ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا میں معتبر اور احترام اور عزت کے لائق وہی وجود بنے ہیں. صحابہ اکرام کو اکثر کو چاند ایک تو تھے جو اس دور میں بھی بڑے نام کے تھے، اکثریت وہ تھی جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، لیکن در رسول پر جب آ کر جھک گئے ہیں تو انہیں کمال حاصل ہو گیا. وہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی نسبت کا صدقہ ہے کہ جو جڑتا چلا گیا ہے وہ عروج پاتا چلا گیا. سوچئے کہ ان سے تعلق جوڑنے والے اتنے کمال حاصل کر لیں تو جو جس وجود سے جڑ رہے ہیں اس کی شان کتنی ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. قرآن مجید جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی عظمتوں کا اظہار کیا رہا ہے، بیان کر رہا ہے. آپ کی شان کو مختلف حوالوں سے ہمارے سامنے رب العالمین خود بیان کرتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پھر اگر نوازتا ہے اپنے حبیب سے محبت کرنے والوں کو، تو جو ان سے دشمنی اختیار کرتا ہے، جو ان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، پھر رب العالمین اس کو سزا بھی سخت ترین دیتا ہے.
اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہے، اسے آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ یعنی جو جڑ گیا وہ عظمتیں پا گیا، جو دور ہو گیا وہ ہر طرح کی نعمتوں سے محروم ہوتا چلا گیا۔ ایک اصول ہے بلندی کا، ایک اصول ہے، ایک معیار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا، اور وہ معیار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا نام لے کر، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں لوگوں کے درمیان اب ایک تقسیم کر رہا ہوں لوگوں، میرا وجود ہے، جو میرے ساتھ جڑے گا وہ کامیاب رہے گا، اور جو مجھ سے منہ موڑے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ دنیا میں کتنی بھی اس کے پاس دنیا کی چیزیں آ جائیں لیکن عزت نہیں پا سکتا۔ جو فرش خاک پر بیٹھا ہے، جسے کھانے کو بھی میسر نہیں ہے، لیکن نسبت میرے رسول سے جڑی ہوئی ہے، عزتیں ساری اس کے پاس آتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے بڑا واضح کر دیا۔ سورۃ الکوثری کو ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی اس پر بات کی تھی، اسی میں قرآن مجید نے جو کثرتیں آپ کی بیان کی ہیں، سچی بات ہے جب بھی اس سورت کی تفسیر کو دیکھا ہے ایک عجیب طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ رب العالمین نے کیا کیا عظمتیں میرے رسول کو عطا کی ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک جملہ عربی کا، انا آتینا کل کوثر، مختصر ترین جملہ ہے، لیکن آج تک مفسرین اس کو کھولتے چلے جا رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نئے سے نئے پہلو سامنے آتے جا رہے ہیں، نئی سے نئی آپ کی شان سامنے آتی جا رہی ہے، آپ کی رفتوں کا اندازہ ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے جملے میں۔ اور اس جملے میں بھی جو کوثر کا لفظ ہے اس میں تو سارے مفسرین آ کر دم بخود ہو جاتے ہیں کہ کیا فصاحت ہے قرآن کی، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ ایک لفظ نے سب کچھ اس لفظ میں پرو دیا، ہر طرح کی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے خیر کثیر۔ بڑے معنی کیے گئے، میں نے پہلے بھی آپ پچھلے جمعے بھی رکھے تھے، حوض کوثر بھی کیا گیا، جنت کی نہر بھی کہا گیا، یہ ساری روایات موجود ہیں۔ لیکن حضرت سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کہتے ہیں اس سے مراد خیر کثیر ہے۔ اور سچی بات ہے اس لفظ کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ یہ لفظ اس کا صحیح کہہ سکتے ہیں کہ معنی اور ترجمہ ہو سکتا ہے خیر کثیر۔ اور اس کی کوئی وضاحت کوئی قرآن نے بھی اشارہ نہیں دیا کہ کسی ایک پہلو میں دی ہے، دو پہلوؤں میں دی ہے، آپ کو دنیا میں خیر کثیر دی ہے، آپ کو عبادت میں خیر کثیر دی ہے، آپ کو قیامت میں خیر، کوئی قرآن نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ فرمایا خیر کثیر ہے آپ کو، اور کثرت کا لفظ بولا ہے، مبالغے کا صیغہ بولا ہے کہ جہاں جتنی کثرت تم سوچ سکتے ہو، رب کہتا ہے میں نے ساری اپنے حبیب کو دے دی۔ جتنی بھی انسان گمان کر سکتا ہے، ذہن دوڑائے اپنا، سوچے، ہر شخص کو اللہ نے الگ الگ ذہن دیا ہے، اس کی اڑان الگ الگ ہے، اس کی بلندی الگ الگ ہے، اس کی سوچ کے زاویے الگ الگ ہیں۔ ہر شخص سوچ کر دیکھ لے کہ کتنی کثرت ہو سکتی ہے۔ فرمایا جتنی بھی تم سوچو گے میرے حبیب اس سے بھی آگے۔ کیوں؟ دے تو رب رہا ہے۔ اصل تو کمال یہ ہے قرآن کی اس آیت انا آتینا، اپنی طرف سارے صیغے استعمال کیے ہیں، ہم دے رہے ہیں، اور رب پر اعتراض کوئی کر کے دیکھ لے پھر وہ رب کو مانتا تو نہیں ہوگا۔ رب کہتا ہم دے رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ رب مجبور نہیں ہے، کسی کے کہنے پر کوئی پابندی نہیں لگتی، رکاوٹ نہیں بنتی، اس کا ہاتھ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ہے دنیا میں ہے نہیں جو اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ناپ سکے۔ قرآن تو کہتا ہے کلو متاع دنیا قلیل، ارے اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں کیا کچھ رکھا ہے، کتنا ساز و سامان اس دنیا میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سارا تھوڑا ہے، یہ سارا تھوڑا ہے۔ ہم آج تک دنیا ہم سے دریافت نہیں ہو سکی، انسان دنیا کو دریافت کرنے میں لگا ہوا ہے، نئی سے نئی چیز سامنے آ رہی ہے، نئے سے نئی جہتیں کھلتی جا رہی ہیں دنیا کی، دنیا ابھی تک انسان تذکیر نہیں کر سکا، اور رب کہہ رہا ہے جو مالک کائنات ہے اس کی وسعتوں کا اندازہ کیجئے، وہ کہہ رہا ہے کل متاع دنیا قلیل، ارے دنیا کا سارا ساز و سامان تو تھوڑا ہے۔
یہ تو قلیل ہے، وہ رب جس کے سامنے یہ ساری کائنات اور اس کا سارا ساز و سامان قلیل ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو کثرت عطا کی، جس کی قلت کا، تھوڑے ہونے کا ہم آج تک اندازہ نہیں لگا سکے، اس کی وسعتوں کو کون جان سکتا ہے؟ اس کے کون ہے جو اس کی وسعتوں کو ناپ سکے؟ وہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم میری وسعتوں کو نہیں ناپ سکے، اس لیے جو میں نے اپنے حبیب کو دیا تم اسے بھی نہیں ناپ سکو گے۔ اور بڑی خوبصورت بات جہاں پر مفسرین نے جو محبت کے اور عشق کے انداز میں کہتے ہیں بات، وہ سورہ نجم میں جہاں قرآن مجید نے کہا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَىٰ کہ قریب تر ہو گئے، اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قربت کا ذکر کیا کہ رب ان کے قریب ہوا اپنی شان کے مطابق، وہ رب کے قریب ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کتنے قریب ہوئے؟ فرمایا رب نے اپنا دست قدرت میرے کندھے پر رکھا جس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ قربت کی انتہا، قرآن کہتا ہے او ادنا، تم گمان کر ہی نہیں سکتے کہ محبوب اور محب کتنے قریب چلے گئے تھے۔ اب اتنی قربت میں جا کر قرآن نے کیا جملہ خوبصورت بولا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو رب نے چاہا اپنے بندے کو دیا، تمہیں اس سے کیا؟ تم تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے جو رب نے چاہا، اور رب کے چاہنے کو کون دیکھ سکتا ہے؟ رب چاہے تو کائنات تخلیق ہو جاتی ہے، اس کے چاہنے سے دنیا اور کائنات آباد ہے، وہ نہ چاہے تو کائنات ختم ہو جائے، اس کے چاہنے سے کائنات ہے۔ وہ کہتا ہے میں جو چاہا عطا کیا۔ انسان لگے رہے ہیں اور بدقسمت انسان لگے رہیں گے، ناپنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن میرے سرکار کے ایک ادنا سے غلام کے قد کو نہیں ناپ سکے، سرکار کا کہاں ناپ سکتے ہیں؟ آپ کے تو غلاموں کے قد نہیں ناپے جا سکے، اور سرکار دو جہاں کے قد و قامت کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو رب کہتا ہے کثرتیں عطا کی ہیں، جس بھی سمت سے دیکھو گے ہر چیز میں کمال آپ کو دیا ہے، ہر چیز میں آپ کو عروج دیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں دی جس میں کوئی تھوڑی ہو یا کم تر ہو یا اس میں کوئی خامی ہو، ہر چیز کمال کی دی ہے۔ ظاہری حسن ہی کو دیکھ لیں، آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ بعض حسن ایسے ہوتے ہیں کہ جو چہرے پر جلال ہوتا ہے، ان میں خوبصورت تو ہوتے ہیں لیکن ان میں اتنا جلال ہوتا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اور کچھ اتنے زیادہ ان کے اندر کہہ لیں کہ ملاحت ہوتی ہے کہ وہ بھی حسن جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ سرکار کے حسن کے بارے میں پوچھئے ذرا علماء سے، وہ کہتے ہیں میرے سرکار کا حسن ایسا تھا کہ دیکھنے والا جو دیکھتا پھر دیکھتا ہی چلا جاتا تھا، پھر دیکھتا ہی چلا جاتا۔ حضرت جابر کی روایت تو بڑی خوبصورت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار نے کہا تھا کہ چاند کا جو سوال کیا تھا، مجلس لگی، تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ نے سرخ رنگ کا عبا پہنی ہوئی تھی، سرخ رنگ کا، اور گھر سے نکلے، کہتے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، سرکار دو جہاں کاشانہ نبوت سے باہر آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں، کہتے میں کبھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی آپ کے چہرے کو کبھی چاند کو۔ تو ساتھی نے پوچھا پھر جابر کیا دیکھا، کیا فیصلہ کیا دل نے؟ تو کہنے لگے سچی بات ہے چاند میرے سرکار کے سامنے تاب نہیں لا رہا تھا، سرکار کے حسن کے سامنے چاند بھی مان پڑا ہوا تھا، وہ حسن میرے سرکار کو کمال کا کہ جس کا ذکر کوئی انسان آج تک دنیا ان کے حسن کی تعریف کر رہی ہے لیکن حسن کی تعریف مکمل نہیں ہو رہی۔ تو رب کہتا ہے ہم نے کثرتیں عطا کی ہیں، ہر لحاظ سے آپ کو وہ شان عطا کی ہے کہ دنیا دیکھتی رہے گی لیکن آپ کی کسی حسن کے، کسی آپ کے ذات کے پہلو کو کوئی وہ ناپ نہیں سکتی ہے۔ کثرتیں ہی کثرتیں ہیں، کس کس کثرت کا ذکر کیا جائے؟ سرکار کی بصارت کا ذکر کیا جائے، سرکار کی سماعت کا ذکر کیا جائے۔ بصارت کتنی ہے، کہاں تک دیکھ لیتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم؟ نظر سب کو ملی ہے،
رب کہتا ہے کثرتیں ہی کثرتیں ہیں، انتہا کی آپ کو ہر چیز دی ہے، ہر چیز میں کمال دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے بڑھے، پھر واپس آ گئے، پھر آگے بڑھے، پھر واپس آ گئے۔ مسجد نبوی کا واقعہ، نماز ختم ہوئی، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں عمل زیادہ ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھاتے میں نے نظر اٹھائی تو جنت سامنے تھی۔ اس نظر کی وسعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے ممبر میں نماز پڑھائیں تو جنت سامنے نظر آئے، سارے حجابات اٹھ گئے۔ یہ اشارہ تھا ہم غلاموں کے لیے، پریشان نہ ہو جاؤ، میں ہوں تو گنبد خضرا میں، لیکن تم جہاں بھی ہوگے میری نظر میں ہو، جہاں بھی ہو میری نظر میں ہو، تم پریشان نہ ہو، تم پر نظر رحمت ہر وقت پڑی رہتی ہے، اور نظر رحمت نہ رہے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ وہی تو نظر رحمت ہے جس نے کائنات کو جو اللہ کے غضب سے بچایا ہوا ہے۔ یہ فرمایا عاشق جہاں بھی ہو میری نظر میں ہے۔ یہی فرمایا نا، فرمایا دنیا میرے سامنے، ہاتھ پر جس طرح ایک رائی کا دانہ پڑا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں، فرمایا کائنات ساری کو دیکھ رہا ہوں۔ کہاں بیٹھا امتی درود پڑھتا ہے، کہاں بیٹھا میرا امتی مجھے سلام پیش کر رہا ہے، وہ سینکڑوں میل کے فاصلے پر کیوں نہ ہو، میرے نبی کی بصارت کی وسعت اتنی ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ امام بصیری تو مصر میں ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھے بستر مرگ پر نبی کو یاد کر رہے ہیں، اور میرے سرکار نے دیکھا بھی، نظر کی وسعت کا بھی اندازہ کیجیے، دیکھا بھی، سنا بھی کہ نعت کہہ رہا ہے، اور دل کی کیفیت کو بھی جانچ لیا کہ دل میں تمنا کیا لیے بیٹھا ہے۔ سوچئے تو صحیح وسعتیں کتنی ہیں، کمالات کتنے ہیں، کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا بھی، سنا بھی، اور دل کی کیفیت کو بھی جانچ لیا۔ حبیب یمنی آیا، جب مکے والوں نے بلایا اسے کہ آؤ تم پڑھے لکھے ہو، عالم ہو، زبور کے، انجیل کے، تورات کے، پرانی کتابوں کے، ہمارے اس شہر میں ایک نے نبی ہونے کا دعویٰ کیے، تم ان سے سوال کرو۔ وہ بڑے حبیب آیا، جاہو جلال کے ساتھ کعبہ میں، مکہ میں مجلس لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اس نے کہا، سارا مکہ بیٹھا، اس نے کہا 2 سوال ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سے؟ اس نے کہا جی ایک تو سوال میرے اندر کا ہے اور ایک باہر کا ہے۔ فرمایا کرو۔ اس نے کہا باہر کا سوال تو یہ ہے کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے اسے توڑ کر دکھائیں اگر آپ نبی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی طاقت، وہ مانتا تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس کا اشارہ چلے تو چاند بھی قدموں میں آ جائے۔ یہ اس کا عقیدہ بتا رہا تھا، اسی لیے تو اس نے سوال کیا، ورنہ جو ناممکنات ہوتی ہیں وہ کرتا ہی نہ۔ اسے خبر تھی نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ کائنات کے سارے مظاہر قدرت اس کے پابند ہوتے ہیں۔ کہا آپ مسکرائے، فرمایا بڑا چھوٹا سوال ہے، اشارہ کیا چاند ٹوٹ گیا، سامنے واقعہ ہے۔ اب اس نے کہا جی ایک میرے دل میں سوال ہے، ایک دل میں بات ہے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا ہاں تیرے دل میں ایک خیال تجھے چین سے جینے نہیں دے رہا، ایک فکر تجھے ہر وقت ستاتی رہتی ہے، تیری جوان بیٹی ہے جو اپاہج ہے، لا علاج ہو چکی ہے، کوئی اور تیرا سہارا نہیں اس کے علاوہ، اور وہ بستر پر پڑی ہے، تجھے فکر کھا رہی ہے کہ تیرے بعد اس کا کیا بنے گا۔ اس کا علاج کروا کر تو تھک گیا ہے۔ سب طبیبوں نے جواب دے دیا، ارے اب کائنات کے طبیب کے پاس آ گئے ہو، در حبیب پر آ گئے ہو، یہی نہیں کہا کہ کیا سوچ رہے ہو، فرمایا جاؤ اس در پر جو آ گیا خالی نہیں جاتا، ہم نے اسے شفا دے دی ہے۔ اور تاریخ کہتی حبیب دوڑا، فوراً مجلس چھوڑی، گھوڑے پر بیٹھا، لگاتار دوڑتا ہوا، گھر پہنچا، رات کا پچھلا پہر تھا، دستک دی، دروازہ کھولنے وہی بیٹی آئی جو معذور بستر پر پڑی تھی۔ دنگ رہ گیا، اس نے کہا بیٹی تجھے ہوا کیا؟ تو اپاہج تھی، ہل نہیں سکتی تھی، میں اٹھاتا تو کہیں بٹھاتا، میں پکڑتا تو تو کہیں ہل سکتی تھی، آج تو خود چل کر آ گئی۔ اس نے کہا ابا جان مجھے کوئی خبر نہیں، بات وہی تھی، لیکن ایک نورانی صورت والی شخصیت آئی تھی، ایک وجود آیا تھا جس کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا،
اس نے کہا بیٹی کیوں لیٹی ہے، کھڑی ہو جا۔ اس نے حکم دیا، میں کھڑی ہو گئی، ساری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ سرکار کی وسعتوں کو کون اندازہ کر سکتا ہے؟ سرکار کی بصارت کو کون جان سکتا ہے؟ ان کی عطاؤں کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، حبیب کثرتیں ہی کثرتیں ہیں، ہر چیز میں کمال آپ کو دیا ہے۔ بیٹھے مسجد نبوی میں ہیں، فرمایا میری سماعت کا تم اندازہ کیا کر سکتے ہو؟ میں یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ پر جو قلم تمہاری تقدیر لکھ رہی ہے اس کے چلنے کی جو آواز ہے میں یہاں بیٹھ کر سنتا ہوں۔ جس نبی کی سماعت اتنی ہے وہ دنیا میں کسی کونے میں بیٹھ کر کوئی غلام جب درود پڑھتا ہے تو کیوں نہیں سنتے؟ یہ حوصلہ دیا کہ تم درود پڑھ کر تو دیکھو۔ اس کے لیے کوئی اونچی آواز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارے دل میں بھی پڑھ لو، میں تمہارے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی، تشریف رکھی مسجد میں، صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات ذرا ہٹ کے، آج کل مسجد میں بیٹھنے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں، پہلے لوگ خاص طور پر ایک نماز کے بعد، عصر کے بعد یا کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے، کوئی آپس میں مسئلے حل ہوتے، کوئی سوال کیے جاتے۔ آج کل تو نماز پڑھتے ہی دوڑنے کی سب کو جلدی ہوتی ہے۔ سرکار نماز پڑھا کر صحابہ اکرام کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، کس کا جی چاہتا ہے جانے کو؟ گفتگو ہوتی رہی۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر گفتگو جاری رہی۔ کافی دیر ہو گئی تو آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ، سب چلے گئے۔ آپ بھی اٹھے، اپنے گھر کی طرف، کاشانہ نبوت کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے ایک صحابی، آپ نے آواز سنی تو مڑ کر نام لیا ان کا کہ تم ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ اب ان کے دل میں ایک سوال تھا، ابھی انہوں نے کہا کچھ نہیں، میرے سرکار اپنے کاشانہ نبوت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ صحابی کی طرف رخ کیا، فرمایا تم اس لیے آئے ہو؟ بلکہ فرمایا تمہیں تمہاری والدہ نے بھیجا ہے، اور اس لیے آئے ہو کہ وہ بیمار ہے اور اس نے کہا ہے نبی سے جا کر دعا کرواؤ۔ ماں نے بھیجا ہے تجھے کہ جا کر میری صحت کے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا جاؤ، اللہ نے اسے شفا دے دی ہے۔ صحابی تیزی سے بھاگے، بہت تیزی سے۔ راستے میں کسی نے کہا اتنا تیز بھاگ کر جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا دیکھنا یہ ہے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ تو پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا گھر گیا تو ماں صحت یاب ہو کر سامنے بیٹھی تھی۔ اس نبی کی وسعتوں کو قرآن کہہ رہا ہے ہم نے کثرتیں دی ہیں، کمال دیے ہیں۔ وہ رسول وہ ہے جس کو ہر پہلو میں کمال حاصل ہے، ہر طرف سے رب نے شان عطا کی ہے۔ کوئی بھی کسی بھی زاویے سے دیکھ لیجئے، میرے رسول کو جو ملا ہے دنیا ساری بھی مل جائے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ خالی ہاتھ ہیں لیکن کیا کیا خزانے نہیں عطا کیے۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جو بھی آ گیا اس کو عطا کر دیا، کسی کو انکار نہیں کیا۔ روایت تو یہاں تک کہ آپ نے سوائے کلمے میں جو لا آتی ہے اس کے علاوہ کبھی لا کہی نہیں۔ اور صحابی کہتے ہیں اگر کلمے میں بھی لا نہ ہوتی تو آپ کی زندگی میں لا آتا ہی نہ۔ کبھی انکار نہیں کیا۔ ارے انکار وہ کرتا ہے جس کے پاس کمی ہوتی ہے، جس کے پاس چیز نہ ہو۔ ارے یہاں تو وہ ہے۔ ایک روایت بڑی خوبصورت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک سائل آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ روایت ہے کہ آپ کے پاس مال غنیمت تھا، بانٹتے چلے گئے۔ جب ختم ہو گیا تو ایک سائل آ گیا، یا رسول اللہ مجھے بھی دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ تو سارا تقسیم ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حقدار تھا، مجھے ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے جو لینا چاہتے ہو لے کر میرا نام بتا دینا۔ حضرت عمر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت لے رہے ہیں؟ کل کوئی اور مال آ جائے گا پھر دے دیجیے گا، آپ قرض اٹھا کر اس کو کیوں دے رہے ہیں؟
اور حدیث کہتی یہ جملہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں آئے، تھوڑی سی ناگواریت آ گئی کہ جملہ اچھا نہیں لگا، بات پسند نہیں آئی۔ ایک صحابی اور بیٹھے تھے، انصاری تھے، وہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ دیجئے، آپ کے رب نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا، آپ کے پاس تو کمی نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا، میرے سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور فرمایا ہاں تو سچ کہتا ہے، رب نے سب کچھ مجھے دیا ہے، جو آئے گا اسے عطا کرتا ہوں۔ وہ رسول، وہ نبی جن کو قرآن کہہ رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ساری کثرتیں آپ کی ہیں، ہر پہلو سے آپ کمال میں ہیں، دنیا چاہے بھی تو آپ کے کسی بھی کمال کا اندازہ نہیں کر سکتی، عروج ہی عروج ہے، بلندی ہی بلندی ہے، اور لامتناہی بلندی ہے۔ دیکھیے لامتناہی اس لیے ختم ہونے والی، عروج آپ کا ختم ہونے والا نہیں، بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس پر گواہ خود قرآن ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے حبیب آپ کا جو لمحہ آ رہا ہے وہ گزرے ہوئے لمحے سے آپ کی شان اور بڑھا رہا، آپ کی عظمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر لمحہ آپ کے کمالات میں عروج دے رہا ہے، آپ کی شان کو بڑھا رہا ہے، آپ کی رفعت میں اضافہ کر رہا ہے، آپ کے حسن و جمال میں بلندیاں آ رہی ہیں، کمال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ دینے والا کریم رب ہے اور لینے والا کریم حبیب ہے، نہ وہاں سے کوئی کمی ہے نہ یہاں کوئی کمی ہے، جو وہ دے رہا ہے میرے سرکار آگے لوٹاتے چلے جا رہے ہیں، آپ نے روکا نہیں ہے، جو ملا تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ اپنے ماننے والوں میں تقسیم کر دیا، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں روکا، جو آیا اسے عطا کر دیا۔ خود یہ کیفیت کہ کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جلے، کئی دن تک گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، لیکن جو آیا اسے خالی جانے نہیں دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اے لوگو تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو، دنیا داروں کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک تو مانگتے ہو، ارے در رسول پر آؤ، یہاں سب کچھ ملنے والا ہے، یہاں سے کبھی انکار نہیں ہوگا، دنیا دار اپنا تم پر روب رکھ کر تمہیں دے گا، تمہاری آنکھوں کو شرمسار کرے گا، پھر تمہارے ہاتھ پر دے گا، لیکن یہ تو وہ سخی کا در ہے کہ خود بھیک دیں خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ارے آؤ گے تو عزت اور بڑھے گی، اس در پر جو سائل بن کر کھڑا ہوتا ہے وہ کائنات کے بادشاہوں سے بڑا ہو جاتا ہے، وہ کائنات کے دولت مندوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور جو اس در سے منہ موڑتا ہے وہ دنیا کی نعمتیں رکھ کر بھی اس کے پاس عزت نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ کمال اسے ہی ملنا ہے جو در رسول تک پہنچ گیا۔ قرآن یہی ہمیں پیغام دے رہا ہے انا آتیناک الکوثر، اے حبیب سب کچھ آپ کا ہے، کثرتیں آپ کی ہیں، شان اتنی ہے، تو کرنا کیا ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کمالات کی بات کی، عروج کی بات کی، شان کی بات کی، نعمت کی بات کی، تو فوراً کہا کہ نماز پڑھو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی نعمت ملے، کوئی بھی چیز دنیا کی خیر ملے، تو اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بندہ نماز میں آ جائے۔ سب سے بہترین شکر کا طریقہ نماز ہے، کیونکہ رب نے خود کہا ہے فصلی لربک وانحر۔ اب یہ تو شان بیان کر دی، اب بات کیا تھی؟ سورت کیوں نازل کی تھی؟ وجہ کیا بنی تھی؟ کہ ایک بدبخت نے میرے سرکار پر تان کیا تھا، ایک بدبخت نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، پہلے نبی کی شان میں بیان کیا، عظمتیں بیان کی، رفعتیں بیان کی، اور جب آپ کی شان اور رفعت کا اظہار کر دیا تو پھر اس بدبخت کی طرف رخ کیا، کہا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل نہیں تو آپ کا نام نہیں رہے گا۔ اے میرے پیارے غم نہیں کرنا، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ کا دشمن جو ہے یہی نسل کٹا ہوا ہے، یہی ابتر ہے، اس کا نام ختم ہو جائے گا، کوئی لینے والا نہیں رہے گا۔ تاریخ پڑھ لیجئے، جس نے بھی میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے رب نے اسے عبرت کا نشان بنایا ہے، اسے چھوڑا نہیں ہے۔ عائل بن
عاص بن وائل تھا جس نے کہا، ابو لہب تھا جس نے یہ کہا، خوشی کا اظہار کیا، ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے، سب کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کی اولاد ان کی نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ابو لہب جب مرا ہے، بیٹے پہلے مر گئے، اتنی بو اس کے بدن سے پھوٹی کہ کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ علاقے والوں نے، مکے والوں نے سوچا کیا کریں، یہ تو طوفان پھیل گیا، تو دور سے لمبے لمبے بانسوں کے ذریعے اس کو دھکیل کر ایک گڑھے میں پھینک دیا، بتا دیا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے رب دنیا میں اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ان شانیک هو الابتر، دشمن ابتر رہے گا، وہ کبھی اس کا نام آگے نہیں چلے گا۔ لیکن آپ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو عاشق ایسے آئیں گے، آپ کے جانثار ایسے آئیں گے، ذات تو ایک طرف، آپ کا وجود تو ایک طرف، کہ نام نامی اس میں گرامی آ جائے گا تو دل مچل اٹھیں گے، عشق جوش مارنے لگے گا، آپ کا ذکر آئے گا تو جھوم اٹھیں گے، آپ کا میلاد آئے گا تو خوشی سے سرشار ہو جائیں گے، آپ گھر میں خوشی آئے گی، محفل آپ کی سجے گی، تکلیف آئے گی، یاد آپ کو کریں گے۔ ایسی کثرت والی امت عطا کی ہے کہ ایسی اولاد بھی باپ کو یاد نہیں کرتی جس طرح امت ہی آپ کو یاد کریں گے۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کر رہی ہے اور آپ کے گستاخوں کو وعید بھی سنا رہی ہے کہ لوگوں اگر امر ہونا چاہتے ہو، اگر اپنی ذات کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہو تو در رسول سے جڑ جاؤ، نسبت رسول کو اختیار کر لو، جو اس سے جڑ گیا پھر وہ کامیاب ہو گیا، جو ان سے لا تعلق رہا وہ پھر اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں در رسول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عظمتیں مان کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شان آپ کے لیے، ہر رفعت آپ کے لیے، ہر بلندی آپ کے لیے، ہر کمال آپ کے لیے، جو بھی اچھائی ہو سکتی ہے وہ میرے رسول کی ہے، جو بھی خوبی ہو سکتی ہے میرے رسول میں ہے، ہر حسن میرے رسول میں ہے، ہر کمال میرے رسول میں ہے، اور جو ہمیں ملتا ہے وہ انہی کے صدقے سے ملتا ہے۔ کیوں اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالی ہمیں محبت رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك